بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. انس بھائی داونگیر کرناٹک سے سوال کرتے ہیں، کون کون سے اوقات ہیں جن میں دعا جلد قبول ہو جاتی ہے؟ سوال بہت اچھا ہے. جس آدمی کو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اور اپنی عبادات کو اللہ رب العزت کے یہاں شرف قبولیت سے نوازنے کے لیے فکر ہے، وہ اس طرح کی باتوں کی ضرور فکر کرتا. تو کون سے اوقات ہیں جن میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اوقات بتلائے ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں جو ہر ایک آدمی اس کو کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. سب سے پہلا، جب ہم توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کے بعد ہم جو دعا مانگیں گے وہ جلدی قبول ہوگی. اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنے کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ دعا جلد قبول کر لیتا ہے. ایسے ہی تلاوت کلام پاک کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو جلد قبول کرتا ہے. اسی طرح سے رات کا آخری حصہ، 1/3 حصہ جو ہے رات کا، یہ سارا حصہ بہت ہی برکت اور بہت ہی فضیلت والا ہے. اس حصے میں آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہے. کیونکہ حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے، فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے، کوئی ہے ضرورت مند اپنی ضرورت رکھے اور میں اس کی ضرورت پوری کروں. بھوکا ہے اس کو کھلاؤں، ننگا ہے اس کو پہناؤں، یا کوئی اور ضرورت ہے اس کی، تو اللہ رب العزت خود اعلان کر رہا ہے. تو ایسے وقت میں ہم اپنی ضرورت رکھیں کہ ہمارے رب ہمیں یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہماری صحت و تندرستی کے تعلق سے ہو، دین کے تعلق سے ہو، یا ہماری وہ ضرورت مال، تجارت، گھریلو صحت و عافیت، کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو. بس شرط یہ ہے کہ کسی کی بربادی کی ہم دعا نہ کریں، کسی کی تباہی کی دعا نہ کریں ہم. تو دعا اللہ رب العزت جلد قبول کر لیتا ہے اور آپ کی مراد پوری فرما دیتا ہے. اسی طرح سے نماز پڑھنے کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جلد قبول کر لیتا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی پھیر دوں. تو اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دعا کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے. تو یہ اچھا وقت ہے. اسی طرح سے جمعے کے دن ایک ساعت رکھی اللہ رب العزت نے، اس ساعت میں جو بھی دعا کرتا ہے بندہ، بشرط یہ ہے کہ کسی کی تباہی بربادی کی دعا نہ ہو، اور نہیں کرنی چاہیے. کسی کی تباہی بربادی کی دعا نہ کریں، ہم بھلائی کی دعا کریں. مان لیجئے کسی آدمی سے ہماری دشمنی ہے اور وہ بہت ستا رہا ہے ہمیں، تو ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت اس کو تباہ کرے، برباد کرے، اس کو ختم کرے، اس کو موت دے دے. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو درست کر دے، اس کو نیک سمجھ عطا فرما دے، اس کو ظلم زیادتی کو ختم کر دے. جن وسائل کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، پروردگار ان کو وسائل کو
تو ایسا منضبط کر دے کہ یہ ظلم و زیادتی نہ کر سکے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت تو یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، تو ہم تباہی بربادی کی دعا نہیں مانگتے، اصلاح کی دعا مانگتے۔ ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں، کسی غریب کی، مسکین کی، یتیم کی، بیوہ کی کوئی مدد کریں، تو یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہماری دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ سب اوقات قبولیت کے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں، لیکن آدمی انہی کو اگر استعمال کر لے اور دعا مانگے تو اس میں بھی اس کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔